ترکی ایک یوریشیائی ملک ہے جو جنوب مغربی ایشیا میں جزیرہ نما اناطولیہ اور جنوبی مشرقی یورپ کے علاقہ بلغان تک پھیلا ہوا ہے۔ ترکی کی سرحدیں 8 ممالک سے ملتی ہیں، جن میں شمال مغرب میں بلغاریہ، مغرب میں یونان، شمال مشرق میں کرجستان، مشرق میں آرمینیا، ایران اور آذربائیجان کا علاقہ نخچوان اور جنوب مشرق میں عراق اور شام شامل ہے۔ شمال میں ملکی سرحدیں بحیرہ اسود، مغرب میں بحیرہ ایجین اور بحیرہ مرمرہ اور جنوب میں بحیرہ روم سے ملتی ہے۔ ترکی ایک جمہوری لادینی آئینی جمہوریت ہے جس کا موجودہ سیاسی نظام 1923 میں سقوط سلطنت عثمانیہ کے بعد مصطفیٰ کمال اتاتürk ترک کے زیر قیادت تشکیل دیا گیا۔ یہ اقوام متحدہ اور معتمر عالم اسلامی بانی رکن اور 1949 سے یورپی مجلس اور 1952 سے شمالی اوقیانوسی معاہدے کا رکن ہے، جبکہ یورپی اتحاد میں شمولیت کے لیے مذاکرات طویل عرصے سے جاری ہیں۔ یورپ اور ایشیا کے درمیان محل وقوع کے اعتبار سے اہم مقام پر واقع ہونے کی وجہ سے ترکی مشرقی اور مغربی ثقافتوں کے تاریخی چوراہے پر واقع ہے۔ جدید ترکی کا موجودہ علاقہ دنیا کے ان قدیم ترین علاقوں میں سے ہے جہاں مستقلاً انسانی تہذیب موجود ہے۔ ترکی کے اناطولیہ ریجن کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ یہاں پتھر کے زمانے سے انسان موجود ہیں۔ بحر اسود کے ارد گرد کے علاقے میں اب سے 10,000 سال پہلے آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ 2500 قبل مسیح سے پہلے ترکی میں قبل از تاریخ کے زمانے کے آثار ملتے ہیں۔ بحر اسود کی تہہ میں انسانی آبادی کے آثار ملتے ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ علاقے پانی سے باہر تھے۔ اسی جغرافیائی حادثے کے نتیجے میں بحر اسود کی سطح بلند ہوئی اور یہ علاقہ زیر آب ہو گئی۔ قدیم زمانے میں اناطولیہ کا بڑا حصہ عراق کی قدیم اکدانی سلطنت کے زیر اثر رہا۔ تاریخی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا زمانہ بھی یہی ہے۔ عین ممکن ہے کہ انہی کے طوفان کے باعث بحر اسود کی سطح بلند ہوئی ہو۔ کانسی کا زمانہ 2500 قبل مسیح سے لے کر 700 قبل مسیح۔ اس دور کو کانسی کا دور اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں آلات اور برتنوں کا بڑا حصہ کانسی سے بنایا جاتا تھا۔ 2500 قبل مسیح کے بعد ہتھیوں نے اناطولیہ میں قدم جمانے شروع کر دیا۔ یہ انڈو یورپین نسل کے کسان تھے۔ انہوں نے اناطولیہ کے علاقے میں ایک عظیم سلطنت قائم کی۔ ان کے قوانین معاصر تہذیبوں کی نسبت زیادہ انسان دوست تھے۔ ان کے پورے دور میں دیگر اقوام اناطولیہ پر حملے کرتی رہیں۔ ہتھیوں کا مذہب مشرکانہ تھا، جس میں وہ متعدد خداؤں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ بادشاہ کو پجاریوں کا سربراہ مانا جاتا تھا۔ حتیٰ سلطنت 1400 قبل مسیح کے لگ بھگ اپنے عروج کو پہنچی۔ آہستہ آہستہ اسے زوال آ گیا اور اس کی جگہ متعدد تہذیبوں نے لے لی۔ ہتھیوں کے ساتھ ساتھ اناطولیہ کے کچھ حصے پر آشوری بھی قابض رہے۔ ان کا اصل وطن دجلہ اور فرات کے درمیان کی زرخیز وادی تھی، جسے میسوپوٹیمیا کہا جاتا ہے، جہاں سے یہ دجلہ فرات سے اوپر کی جانب سفر کرتے ہوئے اناطولیہ پر قابض ہوئے۔ اس پورے عرصے میں ترکی کے مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم رہیں۔ مغرب کی جانب سے یہ یونانی اقوام کے زیر اثر رہا، جبکہ مشرقی جانب سے یہ عراق کی قدیم سلطنتوں کے زیر اثر رہا۔ اس زمانے میں مغربی ترکی میں آئونیہ تہذیب، فرائیجیا تہذیب کی تہذیب غالب رہی۔ لوہے کا دور 700 قبل مسیح سے 330 قبل مسیح 700 قبل مسیح سے 330 عیسوی۔ لوہے کا دور کا آغاز حضرت داؤد علیہ السلام سے ہوا۔ قرآن مجید کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، جس کے باعث انہوں نے لوہے کی وسیع سلطنت قائم کی۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کے علاوہ دیگر قسم کی صنعتوں کی غیر معمولی ترقی کی۔ ہواؤں کو مسخر کیا گیا، سمندر کے خزانوں کو تلاش کیا گیا، عظیم الشان عمارتیں تعمیر کی گئی۔ ان کی سلطنت میں سائنسی ترقی کا یہ عالم تھا۔ یمن جیسے ترقی یافتہ ملک کی ملکہ بھی ان کے محل میں پہنچ کر خود کو دیہاتی حصہ محسوس کرنے لگی۔ یہ ترقی اسرائیل سے نکل کر دیگر قوموں تک بھی پہنچی۔ اس دور میں مغربی ترکی لڈیا کی سلطنت اور مشرقی ترکی ایران کی ہخامنشی سلطنت کے زیر اثر آ گیا۔ 334 قبل مسیح میں اس علاقے کو یونان کے اسکندر نے فتح کر لیا، مگر اس کے جانشین اتنے بڑی سلطنت کو سنبھال نہ سکے اور یہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے۔ اس کے بعد یہاں طویل عرصے یونانیوں کی سلیوسی سلطنت کی حکومت رہی، جو کہ 63 عیسوی تک قائم رہی۔ درمیان میں کچھ عرصے کے لیے آرمینیوں کی حکومت بھی یہاں قائم ہوئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد رومیوں کو عروج نصیب ہوا اور ان کے فاتحین نے پورا اناطولیہ فتح کر کے اسے روم کا حصہ بنا دیا۔ ابتدا میں یہ ایک جمہوری حکومت تھی، لیکن بعد میں یہ بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے ترکی کے علاوہ موجودہ شام، اردن، فلسطین اور مصر پر قبضہ جما لیا۔ اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اب کے بعد آپ کے ماننے والوں کی بڑی تعداد نے ترکی کو اپنا مسکن بنایا اور یہاں دعوتی و تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھی۔